अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग अपने पूरे कोर्स का कुरान पाठ की एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बस उसकी ये फाइनल एक चीज रह गई है। तो कोर्स का तारुफ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। कोर्स के मकासद हमने कोर्स शुरू करने से पहले क्या देखे थे उनको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कुरान समझना आसान हो जाएगा, यानी 50% अल्फाज सिर्फ 20 आवर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग कर चुके हैं। नमाज समझ में आ जाए, एक ये ऑब्जेक्टिव था, यानी अल्लाह ताला से बेहतरीन ताल्लुक कायम हो जाए, नमाज मौसर हो जाए। जब हमें समझ आएगी नमाज में है क्या, तो खुशू और खुजू और शौक इंशाल्लाह खुद ही पैदा हो जाएगा। कुरान के साथ ताल्लुक बेहतर ताल्लुक होगा, और जब हमें पता होगा कुरान में लिखा क्या हुआ है तो जिंदगी में भी हम कुरान ला सकते हैं। उसके अलावा नेक अमाल जब हमें पता चलेगा तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो बोनस चीज थी वो अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के साथ हमने क्या क्या चीजें सीखी थी, कुछ सूरह सीखी थी जैसे सूरह फातिहा, सूरह असर वगैरह, और यहाँ से अजान और दुआ वगैरह और थोड़ी से अस्कार सीखे थे। तो हम लोग सना से शुरू करते हैं। वैसे तो हमने एंड पे पढ़ा था, लेकिन क्योंकि नमाज सना से शुरू होती है तो इधर से स्टार्ट करते हैं। सुबहाना का के कितने टुकड़े हैं? जो सवाल पूछूंगी आप लोग या तो हैंड रेज कर लीजिएगा और फिर बताते जाइएगा, ठीक है। सुबहाना का के कितने टुकड़े हैं? जी, इसके 2 टुकड़े हैं, सुबहाना और का, ठीक हो गया। सुबहाना का यानी कि सुबहाना में क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अल्लाह ताला जो है हर चीज से, हर नक्श से पाक है, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाहुम्मा इसका कोई टुकड़ा नहीं। वबी हमदी का के कितने टुकड़े बनेंगे? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चले फिर मैं खुद ही बताती जाती हूँ। वबी हमदी का, वा बी हमदी और का 4 टुकड़े होगा, और तारीफ है तेरे ही लिए। व तबारक का कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, जैसे मुबारक होता है उसी तरह है। व तबारक अस्मु का, इसके 2 टुकड़े हो गए, इस्मु और का। व तआला और बुलंदो बाला है। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, ठीक है। जद्दू का जैसे हम कहते नहीं है अबा अजदाद वगैरह या जद्दी पुश्ती वगैरह, इस तरह करके उर्दू में भी यूज होता है, ठीक है। इसके 2 टुकड़े हो गए। वला इलाहा और नहीं है कोई माबूद गैरुक सिवाय तेरे, ठीक हो गया। गैरुक के भी 2 टुकड़े हो गए। अब हम लोगों ने कहा था कि हमने तावुज़ से और सूरह फातिहा से 12 आदात सीखनी है, ठीक है। उनको एक दफा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तावुज़ से करते हैं शुरू। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही इसके 2 टुकड़े हैं, अल्लाह की। मिन से अश-शैतान, यहाँ से हमें पता चला अल है तो तमाम शैतान की जितनी भी जिनसे हैं उनसे, और मिनश शैतान रजीम जो मरदूद है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं शैतान क्या है, इसम है या फेल है? जी, कौन बताएगा? इसम है। बिल्कुल, कैसे पता चला आपको सिस्टर? अलिफ लाम हाँ अल। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह अर्रजीम भी इसम है, ठीक है। और आगे आते हैं। अच्छा, इससे हमने क्या आदत सीखी थी सबसे पहले? सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। एक आदत इससे ये पता चल गई। अब आगे चलते हैं और बाकी भी क्विकली रिवाइज करते हैं। सूरह फातिहा को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी इसके 2 टुकड़े हैं, नाम से अल्लाह के। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, और रहीम रहम करने वाला है। अब मुझे इसमें बताएं रहमान और रहीम में क्या फर्क पड़ा था हमने? जी, शिद्दत किस में थी? किस रहीम मुसलसल रहम करने वाला, अल हाँ रहीम। ठीक है। रहमान जो है उसमें शिद्दत के मानी पाए जाते हैं ना,
کہ بہت شدت سے پرجوش رحمت سے. ٹھیک ہے. اور رحیم کے مطلب کیا تھے؟ تسلسل کا اظہار اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہاں مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ ڈفرینس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. الحمد دوبارہ یہاں سے اللہ آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اور شکر. حمد کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں, تعریفیں اور شکر. للہ کے دو ٹکڑے ہیں, اللہ کے لیے ہے. رب العالمین, رب کون ہے پہلے یہ بتائیں, کوئی بتائے گا رب کا شارٹ سا کوئی کوئکلی بتا دے کہ رب کون ہے؟ کیا کوالٹیز ہم نے پڑھی تھی رب کی؟ جی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, محبت کے ساتھ جی جی آپ کی پرورش, آپ کا پرورش خیال کرنا. رکھنے والا, خیال رکھنے بالکل, والا, یعنی ذرے سے کمال تک جو ہمارا ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں خیال جو رکھنے والا. ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین, تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ان دو آیات سے ہم نے کیا عادات سیکھی ہیں؟ ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہم نے سیکھا ہے؟ مثبت رویہ رکھنا ہے اپنا. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان اور رحم والا ہے. ہر کام میں تعریف اور شکر کرنا. اس کے علاوہ جو ہے رب العالمین سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہم نے کائنات میں غور و فکر کائنات میں کرنا ہے. تدبر کرنا ہے, کائنات ٹھیک کے ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ اگر کائنات میں غور و فکر کریں گے تو پھر ہمارے دل سے شکر ادا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح الرحمن اور الرحیم, یعنی جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جائے گا. اس چیز کو ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. جی, مالکی یوم الدین, مالک ہے دن کا. الدین, الدین کے کیا مطلب ہے؟ دو ہم نے معنی پڑھے تھے, کیا کیا معنی تھے اس کے؟ جی کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیجئے. دین کے کیا معنی پڑھے تھے؟ ایک تو ہم نے پڑھا تھا بدلے کا دن ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں پہ بدلے کے دن سے مراد ہے. ٹھیک ہے. یا کا, تیری ہی. اب آپ نے اس کا کوئی ٹکڑا نہیں بنانا. ٹھیک ہے. تیری ہی نعبدو, کیونکہ یہاں پہ یا جو ہے وہ الگ سے نہیں آئے گا, اس لیے ہم اس کو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کا جو آتا ہے نا اس کا تکیہ بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ چیزوں سے یاد رکھ لیا کریں. تیری ہی نعبدو, نعبدو کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ, اور تجھی سے, نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. جی بردر اماد, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, کوئی کوشچن ہے؟ اوکے. اچھا, تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا, کیا عادت سیکھی؟ کہ ہم لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس سے کیا سبق سیکھا ہے ہم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف مانگنا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور اسی کی صرف عبادت کرنی ہے. اور اس کا یہ جو آیت نمبر 5 ہے, یہ مسلمان کی زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے ورک بک میں بھی کوشچن کیا ہوگا. اور پھر آ جاتے ہیں اہدینا. اہدینا کے دو ٹکڑے ہیں. اہدی آپ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ والا فعل جو ہے QC2 میں پڑھیں گے. اہدی اور نا ہماری طرف ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ہدایت دے, الصراط, راستے کی, المستقیم, سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے. اب آگے اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے, کون سے راستے کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ مجھے یہ بتائے صراط المستقیم کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اسم ہے. جی بالکل, ال سے پتا چل رہا ہے یہ دونوں اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جاتے ہیں. یہاں سے ہم نے کیا عادت سیکھی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں. اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا تھا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا. الذین کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہی آپ لوگ کہیں گے. ٹھیک ہے. الذین ان لوگوں کا, انعمت جیسے فعلتا تھا ویسے انعمت انعام کیا تو نے, علیہم. ٹھیک ہے. علیہم. ٹھیک ہے. ان پر. تو یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ہم نے پڑھا بھی تھا. انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ انبیاء, صدیقین, انبیاء, شہداء اور صالحین. جی ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس طرح یاد رکھیں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ ہمیں سورہ نساء سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب اگلی اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی پوری دعا دیکھیں کتنی خوبصورت آ گیا تھا. غیر نہ کے مغضوب. مغضوب کون تھے؟ جن پہ غضب کیا گیا تھا. لیکن وہ کیا تھے اس میں اور ضالین میں کیا فرق تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کر لیجئے. جی جی سسٹر آسیہ. مغضوب وہ لوگ جو جن کو علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک اور ہے ظالم جن کو نہ علم تھا اور وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بغیر جانے ہی عمل کرتے تھے. انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں صحیح طرح صحیح چیز کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، علیہم ولضالین یہ ہو گیا. اور اس سے ہمیں دو عادات اور کیا پتہ چلتی ہیں؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور برے لوگوں سے ہمیشہ بچنا ہے. یہ ہماری 12 عادات تھی. ان کو آپ اچھی طرح ریوائز کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اذان کی طرف آ جاتے ہیں. اذان کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کا ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو دعوت ہمیں ملتی ہے کامیابی کے لیے، وہ یہ سارا اذان کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اذان اس لیے ہوتی ہے. یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اکبر جو ہے جیسے کبیر ہوتا ہے اس سے بھی بڑا جو ہوتا ہے اکبر، تو یہ اس کی سپرلیٹو فارم ہے. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، اس میں گواہی آ گئی. پھر دوسری گواہی کیا ہے؟ اشہدو ان محمدن رسول اللہ. ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں ان اور انا کا میننگ جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب یہاں پہ رسول جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے؟ جی کسی کو نہیں آ رہا یہ یاد؟ جی بردر عبدالعزیز آپ بتائیں. رسول جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور واحد ہے. اور اس کی جمع کیا آئے گی بھی پڑھی تھی ہم نے. کون بتائے گا؟ چلیں یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ میں بتا دوں. رسول. ٹھیک ہے جی. رسل. ویری گڈ، ماشاء اللہ آپ کو تو آتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ کیا تھا؟ حیا علی الصلاۃ، آؤ طرف. حیا جب اس طرح علی الصلاۃ اس طرح آ جاتے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ طرف نماز کے. الصلاۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آڈ ون آؤٹ کوسچنز جو آتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، حیا علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نماز کی طرف جاتے ہیں تو ہماری بھلائی ہے، ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم نہیں بھی جائیں گے تو اللہ تو ویسے ہی بڑا ہے، اس کو کوئی اس کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب فجر کی نماز میں اذان میں جو اضافی الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. ٹھیک ہے، اب جو اقامت کیوں ہوتی ہے؟ اقامت کن لوگوں کو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اذان تو ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، پھر جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ قد قامت الصلاۃ. قد یعنی البتہ یا ویریلی یا آلریڈی، قامت الصلاۃ کی نماز کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں. اب یہ قد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کون بتائے گا؟ جی قد کیا ہے؟ اسم ہے؟ اسم بنا دوں اس کو میں کہ کچھ اور ہے؟ حرف. حرف ہے، بالکل ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، حرف ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پڑھ لیتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے. اس کا وضو سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی مسنون دعا ہے، نہ کچھ زیادہ ہے نہ کم ہے. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ. بسمی جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہیں، نام سے اللہ کے. ٹھیک ہے، بس اتنا سا پڑھنا ہے. اب وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی کہ جو وضو اچھی طرح کرے گا اور اس کے بعد جو ہے
یہ دعائیں پڑھے گا وضو کے بعد کی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ چاہے جس مرضی سے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو کیا تھی؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. یہاں پہ بھی دیکھیں ان کا مطلب کہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے بات آئی کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, وحدانیت اللہ تعالیٰ کی 3 طرح سے بتائی گئی ہے. دوسری چیز وحدہ وہ اکیلا ہے. وحدہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر تیسری چیز اسی بات کو اور ایمفسائز کرنے کے لیے لا شریک لہو نہیں ہے کوئی شریک اس کا. ٹھیک ہے, لہو کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اس کا ٹیبل بھی بنایا تھا نا ہم نے, لہو لہم 2 ٹکڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے 3 دفعہ اس کے اندر مختلف الفاظ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. ٹھیک ہے, وَأَشْهَدُ اور پھر کیا گواہی دے رہے ہیں؟ وَأَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ کے 2 ٹکڑے ہیں, اس کے بندے ہیں, ورسولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی, اور کون کون سے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ جی بتائیے کون سے؟ وا رسول اور ہو. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور کیا ہے؟ رسول ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے آ جاتے ہیں. اب یہ بھی اسی دعا کا پارٹ ہے. اللہم اے اللہ اجعلنی, اگر الگ سے پڑھیں گے اجعلنی بھی ہمارا کیا ہے؟ اجعل جو ہے امر ہے. ٹھیک ہے, بنا دے, نی اپنی طرف اشارہ ہے, بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں سے. اب یہاں پہ دیکھیں من کی وجہ سے اس میں آیا نا خوب توبہ کرنے والوں میں سے, اسی لیے اس کا ترجمہ ایسے آ گیا. اب خوب کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ تواب. ٹھیک ہے, تواب جو ہے اس پہ تشدید آ رہی ہے, اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے تواب. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. وجعلنی اور بنا دے مجھے, اس کے بھی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, اجعل اور نی من المتطہرین بہت پاک صاف رہنے والوں میں سے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں متطہرین کیا ہے؟ اس کو جلدی سے بتائیں. اسم فعل حرف واحد جمع کیا ہے؟ مذکر مؤنث کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, اور جمع ہے, اور کیا ہے؟ مؤنث ہے. مونس ہے شاید. کیسے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے مذکر میں کیا پڑھا تھا؟ واو نون یا یا نون والی جمع کس کی بنتی ہے؟ مذکر کی. اور مذکر کی بنتی ہے. ہاں جی, الف تا والی بنتی ہے. بالکل, تو ٹھیک ہے, یہ مذکر ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. اچھا, رکوع کی تسبیح دیکھ لیتے ہیں. رکوع کے اندر ہماری 4 باتیں ہوتی ہیں. سبحانہ پاک ہے اللہ تعالیٰ, یعنی ہر نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے, اور پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہو گئی کہ ربی کے 2 ٹکڑے ہیں, رب اور ایک اپنی طرف. ٹھیک ہے, ربی میرا رب, یعنی اس میں اپنائیت اور ربوبیت ہے. ٹھیک ہے, 3 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, العظیم اور عظمت والا ہے. اس میں رکوع کی تسبیح میں 4 باتیں یہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو مکس نہیں کرنا سجدے والی تسبیح سے. پھر اس کے بعد آتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ, جیسے سمیع کا ٹیبل تو ہم پڑھ چکے ہیں, سن لی, اس نے سنا, تو یہاں پہ اللہ ساتھ لگ گئے, تو سمیع اللہ اس سن لی اللہ نے, لی من کے 2 ٹکڑے ہیں, اس کی جس نے, حمیدہ. اب مجھے بتائیں حمیدہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی جلدی جلدی بتائیں نا. 2 ٹکڑے. ہاں بالکل, حمیدہ اور تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کس کی سن لی؟ جس نے اس کی تعریف کی. آگے آ جاتے ہیں. ربنا, اب مجھے یہ یہاں سے جلدی سے کوئی بتا دے, ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا نا, ربوہ ربوہم, یہ والا ٹیبل, ربوہ ربوہم, پھر ربو کا ربی, پھر ربکم اور ربنا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں سے دیکھ لیں, یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ربنا جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف ندائیہ اس میں آ جاتا ہے, ندا کے معنی آ جاتے ہیں, اور وہ اس کا مطلب یہ ہمارا رب ہے. لیکن یہاں پہ پکارنے کے معنی آ جاتے ہیں. والا کا, وا لا اور کا 3 ٹکڑے ہو گئے. الحمدو, اب یہاں سے ہر قسم کہاں سے آیا؟ ال کی وجہ سے آیا, ہر قسم کی تعریف. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھی ایک دعا ہے, یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے, مل السماواتی. یہاں پہ سماوات کیا ہے؟ جی
समावात क्या लग रहा है आप लोगों को? मुज़क्कर लग रहा है, मोनस लग रहा है? जी, वाहिद जमा क्या लग रहा है? मोनस है, है। मुन्नस बिल्कुल। और जमा है, ठीक है। ये देखिए, ये सिर्फ लिखने का स्टाइल है, ये इसका मतलब यही है, अलिफ ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? आसमानों के भरने के बराबर, वमिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर, ठीक है। वमिल अमा, और भर कर जो, बैनाहुमा दोनों की तरफ के इशारा होता है, ठीक है। यानी कि आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है, वमिल और भर के, माँ वो तमाम जो, शिता, ठीक है, शिता जैसे पालता था, तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, बादू उसके बाद, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सजदे की तस्बीह आएगी, इसमें भी 4 बातें हैं, ठीक है, 4 बातें हैं, लेकिन इसमें फर्क है वो आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हों, तो आप लोगों ने सोच के उसको फिर सिलेक्ट करना है। सुभाना यानी पाक है अल्लाह, रब्बी मेरा रब यानी रबूबियत है और अपनायत है, ठीक है, 3 चीजें हो गई। फिर अल आला सबसे बुलंद है, तो ये आपने इस तरह याद रखना है, इंसान बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे, और वो क्या कर रहा है? अल्लाह ताला की बड़ाई को, बुलंदी को वहां से बयान कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने इंशाल्लाह भूलना नहीं है। अब तशहुद पे आ जाते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। अत्तहियातु, अत्तहियात क्या लग रहा है आप लोगों को? अलिफ ता है तो क्या होगा? ये मुन्नस वाहिद होगा, जमा 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 जमा, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अत्तहियातु सभी कौली बातें यानी जो जुबान से की जाती हैं, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, ये सलावात से आप याद रखें ना, जिस तरह नमाज, हज वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, सभी बदनी बातें, वो तय्यबात, अब ये सारे जमा जमा आ रहे हैं, ठीक है, और सभी माली इबादतें, ठीक है। अब 3 चीजें अल्लाह ताला के लिए इसमें, अस्सलाम सलाम हो अलैका, इस तरह इसकी टीपीआई होगी आप पर, अय्युहन नबीयु, अय्युहा जो है वो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका कोई टुकड़ा नहीं बनेगा। अय्युहन नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातें हो रही हैं, एक हम उन पे सलामती भेज रहे हैं, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत भेज रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? व बरकातुहु, अब बरकातुहु के टुकड़े, व बरकात और हु, ठीक है, 3 टुकड़े हो गए, और बरकतें हो उसकी आप पर। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बातें हो गई, फिर हमारी बात आ जाती है, अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों पर, इबादिल्लाह सॉलिहीन जो नेक हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे लिए भी बात आ गई, अल्लाह के बंदों के लिए बात आ गई जो नेक हैं। तो अगर हमने दुआ में लोगों की शामिल होने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉलिहीन वाली बातें अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। तो इसको आप इसी तरह पार्ट्स में याद करें। फिर उसके बाद 2 गवाहियां हैं, अशहदु, ये सारी आप पढ़ चुके हैं कि क्या गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? बंदा है और रसूल हैं। अब दरूद देख लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप लोगों ने पढ़ा था ना, हरूफ पे जर बदलने से मानी बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नमाज के मानी नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या है? रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आल। अब मुझे बताएं आल में कौन कौन आ जाता है? जी जल्दी से बता दीजिए, आल में कौन कौन आता है? आल औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हाँ माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनकी उम्मत और उनकी औलाद, ठीक है। तो हम दुआ कर रहे हैं। फिर कमा, कमा का कोई टुकड़ा नहीं बनाना, सल्लैता जैसे फालता होता है, भेजी रहमत तूने अल्लाह इब्राहिमा, इब्राहिम पर, वाला आल इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर, इन्ना का। अब यहाँ पे देखें इन्ना आ गया तो इसका मतलब डिफरेंट है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। वो एक स्लाइड भी शेयर की हुई है आपसे, जिसमें अन, अन्ना और ये सारे आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, उनके क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बेशक तू हमीदुन तारीफ के काबिल है, और मजीदुन बुजुर्गी वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक फर्क है, बारकता, इसको आपने याद रखना, इसकी भी टीपीआई ये होगी, बरकत अता की तूने, ठीक। अब नमाज के बाद की दुआ देख लेते हैं, रब्बाना, हमारे रब, इसमें भी वही बात आ गई, आतीना, आतीना के 2 टुकड़े हैं,
آتی نا جو ہے یہ ایک فعل ہے، آتی اور نا دو ٹکڑے بنیں گے، تو اس کے اندر ریکویسٹ ہو رہی ہے یعنی امر ہے اس طرح آتی. پھر دنیا، دنیا میں حسنتن یعنی بھلائی، و فی الآخرتی اور آخرت میں حسنتن بھلائی. واقعنا، واقعنا کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں جی کون بتائے گا؟ واقعنا. اچھا اس کے بھی میں بتا دوں، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں نا، آپ پھر بھی پریکٹس ہو. جی اماد آپ بتائیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں اینی ویز، وا، کی اور نا، اس میں جو کی ہے وہ بھی فعل ہے یعنی فعل امر ہے، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب سے آگ کے. مجھے یہاں پہ جلدی سے بتا دے دنیا کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی دنیا مونس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں ہمیں کوئی بظاہری نشانی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ مؤنث ہے. اور نار کیا ہے؟ یہ بھی مونس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ اردو میں جیسے کہتے ہیں نا اسی طرح یاد رکھ سکتے ہیں. آخرت کے اندر تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی مؤنث ہے، حسنہ یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے اس کو بھی یاد رکھنا. آگے آ جاتے ہیں. اب ایک اور دعا ہے، اللہم اے اللہ، اعنی، اعنی کے دو ٹکڑے ہیں، مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر. ذکری کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے، ذکری اور کا. و شکری کا اس کے بھی، اس کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے، وا شکر اور کا، ٹھیک ہے. اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، عبادتک کے بھی کتنے ٹکڑے ہیں عبادتک کے بتائیں جی؟ دو ٹکڑے جی، عبادہ اور ٹھیک ہے کا. آگے آ جاتے ہیں، سورہ اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، ہوا کا یہ وہ، اللہ ہے احد ایک، ٹھیک ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے لہو، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، کفوا ہمسر، احد کوئی. اب سورہ اخلاص کے اندر ہم لوگوں کو کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری عقیدے کی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور کیا اس میں سے پتہ چلتا ہے؟ 4 امپورٹنٹ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے. یعنی حقوق کیا اللہ تعالیٰ کے؟ صرف سجدہ اسی کو کی جائے، اسی کی صرف عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. اور اختیارات میں اکیلا ہے، یعنی حلال حرام قانون سازی وغیرہ یہ صرف اللہ کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معبود کیسا ہے، اس کا تعارف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اب ہم دوسری سلائڈ پہ آ جاتے ہیں. 2 منٹ کی آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو بریک لے لیجئے، ٹھیک ہے. پھر ہم باقی کا سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں آپ لوگوں نے بریک لے لی ہے، اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا آپ ساتھ ساتھ مجھے ترجمہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، برب کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2. شاباش ویری گڈ. 2 ٹکڑے ہو گئے، بی اور رب. رب الفلق یعنی فلق کا مطلب ہے صبح کے رب کی. ہاں اس کے اندر آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اور 3 شرور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ یاد اس کا رہے گا. من شر ما خلق، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس چیز کے شر سے. اب کون کون سے شرور کی بات ہو رہی ہے؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کا، اندھیرے سے ہو رہی ہے اس کی ایک تو سب سے پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد، پھر اس کے بعد کس کے شر سے ہو رہی ہے؟ جو
گراہوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں یعنی جادوگرنیاں وغیرہ. ٹھیک ہے, 2 ہو گئی شروع. پھر اس کے بعد ومن شر حاسد اذا حسد, اور ایک حسد کرنے والے کے شر سے. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 شر کور کیے گئے ہیں. اب حاسد کا پیٹرن آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا نا, ناصر فاعل, ٹھیک ہے, حاسد, اس طرح کا لگ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, جو حسد کرنے والا ہوتا ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگ میپ کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, اس کی آپ پڑھ لیجئے گا. پھر اس کے بعد یہ تھوڑی سی ایک سلائڈ ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ماں اگر حرف کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر اسم کے ساتھ آئے, ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے؟ کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر اس طرح سے آئے, ماضی کے ساتھ آئے, تو کس چیز کا مطلب ہے؟ جو کا مطلب ہوتا ہے. اور ما خلق اگر آ رہا ہے تو نہیں کا مطلب اس کا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے, یہاں شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر من کا مطلب کیا کیا تھا؟ ایک ہم نے یاد کیا تھا, قبر کا سوال بھی ہوتا ہے, من ربو کا. ٹھیک ہے, کون. اور دوسرا کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ, یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی. ٹھیک ہے, یہ 2 معنی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ہاں, سورہ فلق کا خلاصہ بھی وہی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب سورہ ناس کا دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں اور ایک شر کے بارے میں ذکر ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ برب الناس, لوگوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, مالک الناس, لوگوں کا مالک ہے. الہ الناس, لوگوں کا معبود ہے. ٹھیک ہے, الہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے رب کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی, وہی الہ کی ہے. ٹھیک ہے, من شر الوسواس الخناس, جی کس چیز کا شر ہے یہ؟ وسوسوں کا. ٹھیک ہے, خصوصی طور پہ اس میں یہی ذکر ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس. اب آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا چھپ چھپ کے حملہ کرنے والی بات, کیا تھی وہ بات؟ ذرا بتائیں, کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کس چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں جو چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ بار بار ایک بات کہتا رہتا ہے, جیسے آپ کے دماغ میں کوئی سیڈ پلانٹ کر دے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ وسوسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اور کیا بات ہو رہی ہے؟ من الجنات والناس, یعنی کہ جنوں میں سے اور انسانوں سے. تو یہ آپ نے اس کا ڈفرنس یاد رکھنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وسوسوں کی کیا بہترین فارمولا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ ناس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والی ایک امپورٹنٹ سلائڈ ہے, یہ دیکھ لیجئے گا. مالکن کا مطلب بادشاہ ہے, ملکن کا مطلب فرشتہ, پھر مالکن مالک ہے, اور اس طرح یہ ملکن جو ہے ملکیت سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ وسوسوں کا شر یہ والی بات ہو گئی. اب سورہ عصر کو دیکھ لیتے ہیں, اس میں کیا چیز ہے. اب یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, اگر آپ نے ترجمہ وغیرہ سلیکٹ کرنا ہو یا اس طرح سے کوئی سوال آ جائے والعصر, تو یہاں پہ وا کا مطلب اور نہیں ہے, یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایک قسمیہ اس میں بھی ہوتا ہے. قسم ہے زمانے کی. ٹھیک ہے, ان الانسان لفی خسر. اچھا مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں, لفی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جی آپ سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنے سمجھ نہیں آئی. اچھا, لفی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ لکھا ہوا نا, ان الانسان لفی خسر. 2 ٹکڑے ہیں اس کے. 2 ٹکڑے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاءاللہ. لا اور فی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر اس طرح سے لکھ دیا جائے لفی خسرن, ٹھیک ہے, تو یہ پھر 3 ٹکڑے بن جائیں گے نا, لفی خسرن. آپ لوگوں نے سوال بہت غور سے دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نا ٹریکی کویسچنز آ جاتے ہوتے ہیں. تو یہاں سے ایک چیز یاد رکھ سکتے ہیں, انا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بے شک. تو آپ یہ بے شک یہ ریفرنس لائن یاد کر لیں, کوئی جو آسان لگتی ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے, یعنی ٹوٹل لاس میں ہے. سوائے, اب آگے آ رہے کون سے لوگ نہیں ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب یہاں پہ صالحات کیا ہے؟ یہ بھی مونس جمع ہے نا. ٹھیک ہے, پھر وتواصوا بالحق, اور اس کے اندر ایک تو 2 باتیں انسان کے اپنے ہی لیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ایمان لائے اور دوسرا انہوں نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور 2 باتیں سوسائٹی کے لحاظ سے ہیں. کون کون سی ہیں؟ جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ آپ لوگ بالحقی کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ جی بی ہو گیا اور الحق ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بالصبری کے کتنے ٹکڑے بننے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہی بنیں گے نا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ٹکڑوں کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا فرق بتایا گیا ہے، لا اور لی کے ساتھ اگر اسم آ جائے تو کیا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تو بہت زیادہ پریکٹس بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے. اگر فیل کے ساتھ آ جائے تو پھر تاکید کے لیے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لا حرف کے ساتھ آ جائے جیسے لقد لفی وغیرہ جو ہیں تو پھر بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یا البتہ جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا، کافی کچھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے آپ نے ایگزامپل لقد، ٹھیک ہے اس طرح یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور البتہ تحقیق ولقد، ٹھیک ہے یہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورہ عصر جو ہے وہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے خسارے سے بچ جائیں گے. اب سورہ نصر دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کا سوال آ جائے، اذا جاء نصر اللہ، نیچے کوئی آپ کو آپشن دیے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کیا سلیکٹ کرنا ہوگا. اس میں یہ چیز ہے، اگر اذا ہمارا ماضی کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں چلا جاتا ہے. تو کس طرح سے اذا جاء نصر اللہ، اور جب آ جائے، ہو سکتا ہے نیچے لکھا ہو آپ کو جب آ گئی، جب آ جاتی ہے، یا کچھ اس طرح لکھو تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جب آ جائے نصر اللہ، مدد اللہ کی اور فتح. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں رأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، یدخلون کیا ہے، ہمارا مضارع ہے یدخلون. ٹھیک ہے، تو جب آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فوج در فوج. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد. یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، جب پتہ کس طرح کی پتہ ہو، جب لوگ جو ہیں اسلام قبول کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا. آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح، تو پھر تسبیح کرنی ہے، بحمدی، بھی اور حمدی اپنے رب کی. ٹھیک ہے، اور ربی کا اپنے رب کے، واستغفر، اور کیا کرنا ہے، استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ بے شک انہو کے 2 ٹکڑے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سورہ کافرون کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ کافرون کا ترجمہ چلے آپ بتائیں نا ساتھ ساتھ. کون بتائے گا، کس کو آتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. اب یہ کس کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کس کو پکارا جا رہا ہے، کون بتائے گا؟ ان کو، کافروں کو. ہاں، اور اس کی ٹی پی آئی کیا ہوگی پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہوتا ہے، کافر. ٹھیک ہے، کافر ایسے ہاں ہوتا جی. ہے نا. ٹھیک ہے، تو جی جی. کافرون یعنی کہ زیادہ جمع. ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. یہ آپ سارے ٹی پی آئی کے ساتھ ہیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو. اس میں بہت زبردست امپلیمنٹیشن ہے. لا اعبد یعنی کہ نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اشارے کر کے دیکھیں. اور فلا انتم، اور نہیں تم سب، عابدون، عابدون کی کیا ہوگی، ایسے ہوگی، تم سب عبادت کرتے ہو. یعنی عابد ہوتا ہے نا جیسے فاعل، تو اس کی جمع ہے ما عبد کراؤں. تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ تب کب یہ ہوئی تھی نازل صورت، جب کافروں نے پیشکش کی تھی کہ آپ 1 سال ہمارے دین پہ چل لے اور 1 سال ہم آپ کے دین پہ چل لیں گے. تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہو رہی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور تم سب کس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا، اور نہیں، انا کا تو اشارہ آتا ہے سب کو. عابدن، اب یہ عابدن کیا ہے، یہ بھی فاعل ہے نا. ہاں جی، فائل ہے. فاعل ہے، جیسے ناصر ہے، عابد ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. ما عبدتم، جو تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے اس کے اندر، یہ ایمفسائز کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ولا انتم، اور یہ پھر وہی والی آیت ہے کہ لکم، تمہارے لیے. لکم، یہ تو ٹیبل بھی بنایا تھا نا لا کے ساتھ. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. ولی دین، اور میرے لیے میرا دین.
ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, دین میں کوئی مصالحت نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی یہ پڑھ لیجئے گا. اچھا یہ دیکھیں, اس کا یہ خلاصہ سا ہے, ہو سکتا ہے اس طرح کے سوال آپ کو ایگزام میں آئیں. دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں سورہ صاد کی کیا آیت ہے. چلیں جلدی جلدی آپ لوگ بتائیں. کتابن کیا اس کا ہوگا ترجمہ بتائیں. کتاب انزلنا ہاں ہم نے اتاری اس کی طرف الہی کا ہاں, انزلناہ کے آپ کی ٹکڑے طرف. بتائیں سسٹر. انزلناہ کے ٹکڑے. انزلنا کے 3 ٹکڑے ہیں. انزلنا, ٹھیک ہے, انزلناہ, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. الیکا, الیکا کے کتنے آپ ٹکڑے کی ہیں؟ طرف 2. ماشاءاللہ 2 ٹکڑے. مبارکن, مبارکن, سوری مبارکن کیا مطلب ہے؟ مبارک, ہاں برکت والی, ٹھیک ہو گیا, برکت والی سوری. اس کا کوئی ٹکڑا نہیں بنے گا. ہاں یہ ایک ہی ہے لیدبروا, ہاں تاکہ لیدبروا, ہاں ٹھیک ہے, تاکہ تدبر یا غور و فکر کرو. غور و فکر کریں. اب یہ یہاں پہ 2 ٹکڑے بن گئے. لی جو ہم نے بھی پڑھا تھا نا, تاکید کے لیے یہ ہوتا ہے جب فعل کے ساتھ آ جائے, تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. آیاتی ہی, یہ کیا ہے؟ آیاتی ہی, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کتاب قرآن پاک کی آیات نشانیاں. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ وا لیتذکر, وا لیتذکر. ٹھیک ہے, اور کیا ذکر کرو آگے. اولو الالباب, اولو الالباب کا تو پتا ہوگا آپ لوگوں کو کیا مطلب ہوتا ہے. عقل والے. عقل والے, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اب اس کا یہی مقصد نزول جو تھا کیا ہے, تدبر کیا جائے, یعنی کہ بار بار اس کی طرف پلٹ کے آیا جائے اور غور و فکر کیا جائے, اور قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے, یہ بھی بتایا گیا اس میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تذکر کا مطلب, جیسے تدبر کا مطلب تو ہوتا ہے نا بار بار پلٹ کے آنا, غور کرنا, اور تذکر کا مطلب ہے جو اس کے اندر ہمیں لیسن مل رہا ہے, نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد قرآن سے تعلق کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. راست یعنی ڈائریکٹ, قرآن ہمارے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے, پرسنل لیول پہ ہے. اکثر ہم لوگ قرآن کھول کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ہم سے ہی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. پلانڈ ہے, یعنی کہ طے شدہ ہے, ہماری تقدیر میں تھا ایسا کہ ہم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, ریلیونٹ, یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں یا اس طرح جیسے یہودی یا باقی لوگ کہتے ہوتے تھے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پوری تمام جہانوں کے لیے اور ہر ٹائم کے لیے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کیا, تدبر کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, اس کا مطالعہ کریں, تصور کریں, احساس کریں. یہ تو ہم اپنی ہر سلائیڈ میں, ہر لیسن میں پڑھتے ہوتے ہیں نا, وہ ایک سلائیڈ آتی ہوتی ہے کہ آپ تصور احساس کریں, اپنے لیے اپنا احتساب کریں, دعا کریں, پلان بنائیں وغیرہ. تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی اب عادت بن گئی ہے, ہر لیسن میں آپ لوگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں دعا, احتساب اور پلان. تو پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن کے حقوق کیا, یہ ہمیشہ ہم ہر لیکچر کی آخری سلائیڈ پہ ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی قرآن کو اللہ تعالیٰ, ایک تو ایمان لانا اس پہ, پھر پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے, ہم پہ ہیں, اور قرآن کو پھیلانا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ والی تھوڑی سی آیات دیکھ لیتے ہیں. یہ کوئی آپ سے دلیل مانگ لے یا کچھ, آپ اس کو بتا سکتے ہیں قرآن میں آیا ہوا ہے. والا کا ایگزامپل بھی آ گئی, یہ میں کہہ رہی تھی نا کہیں پڑھا ہوا ہے آپ نے. اور البتہ تحقیق, یسرنا, ہم نے آسان کیا. یسرنا کے 2 ٹکڑے ہو گئے. القرآن, قرآن کو لذکر, ذکر کے لیے, اور لذکر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا کہتے ہیں, اب یہ کون بتائے گا اس کا, یہ تو بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں, ہمارے بینرز پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا, فلائرز تو شیئر کرتے ہیں. خیرکم, تم میں سے بہترین, من وہ ہے جو تعلم القرآن, قرآن سیکھے. اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھ سکتے ہیں, تعلم جو ہے اس میں تا زیادہ ہے نا, تو اس کو اس طرح یاد کر لیں کہ سیکھنا مشکل کام ہوتا ہے. اور علامہ جو ہے وہ اس میں تا نہیں ہے, تو وہ سکھانا تھوڑا سا پھر بھی کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے. تو اس سے یاد رکھ لیں, قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں. اب آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے, بار بار دعا کی جائے, اپنے جو بھی وسائل ہے اس کو استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ کیا ہے, مسابقت کا جذبہ.
ٹھیک ہے. یہ مسابقت کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ یعنی کہ کوئی بھی نیک کام ہو تو اس میں سبقت کرنی چاہیے. یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور کر لے گا، کچھ اور کوئی آ کے کر لے گا. ٹھیک ہے، خود وہ بندہ بننا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے جو ہے لیسن حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب یہ والی دعا کیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی، زدنی کے 2 ٹکڑے ہیں، زیادہ کر مجھے. ٹھیک ہے، زدنی کیا ہے؟ اس طرح کر کے زد. ٹھیک ہے، یہ امر ہے، زیادہ کر مجھے علماً، علم میں. ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور سورہ قلم کی آیت آ جاتی ہے، الذی، جس نے، علامہ، سکھایا، بالقلم، قلم سے. اب بالقلم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ایوکم، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا، عمل میں. پھر یہ مسابقت کے جذبے کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن بھی ہے. نیت کریں، دعا کریں، سارے وسائل یوز کریں اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ رکھیں. ٹھیک ہے، اور بس یہ ہم لوگوں کا الحمدللہ قرآن پاٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیر. سر آپ نے اپنے ٹائم میں سے، اپنے مصروف شیڈول میں سے آپ نے ہماری کلاس کے لیے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا اجر عظیم دے، اور آپ سب بھی دعا میں سسٹر کو یاد رکھیے گا. یہ ہماری سسٹر کافی زیادہ، ان کا بھی بزی اسکیجول ہوتا ہے. الحمدللہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم نکالا کلاس کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز قرآن دوست احباب، الحمدللہ آپ سب کو مبارکباد کہ ہمارا جو کورس ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تقریباً اس لیے کہ ابھی فائنل کوئز رہتا ہے. آج قرآن پاٹ کی ریویژن ماشاءاللہ سے ہماری سسٹر نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کروائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ریویژن سے آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہو گئی ہوگی. تھوڑا سا آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن آج ذرا میری ایکسپیکٹیشن سے کم تھی، جس سے مجھے کہیں کہیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی پڑھانے میں کمی رہ گئی ہے. بہرحال ابھی کل کا دن اور ہے، وہاں پہ گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی. آج بھی میں تھوڑا سا آپ کو اورینٹیشن کے بعد آپ کے کوسچن آنسرز لوں گی، تاکہ اگر کوئی آپ لوگوں کو چیز ابھی کلیئر نہیں ہے تو وہ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے میں کوئز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، اور پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات اور آپ سے کرنی ہے. کوئز اورینٹیشن میں سب سے پہلے کوئز کے ٹوٹل پوائنٹس، ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے. ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 70 ہوں گے، جس میں سے 50% یعنی 35 مارکس لینا ضروری ہے، پاسنگ مارکس جو ہے. ٹوٹل ٹائم جو ہے نا 70 پوائنٹس کا کوئز کرنے کے لیے ہمیں عام طور پہ 45 منٹس میں یہ جو کوئز ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے عام طور پہ. لیکن
क्योंकि हमारे थोड़ा सा स्पेशली इन दिनों में ये पावर फेलियर वाला इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। हम लोग यूजुअली इसके लिए 2 आवर्स देते हैं, ताकि अगर किसी की कोई डिवाइस का इशू है, कोई टेक्निकल इशू है, तो वो इसको कर सके। 2 आवर्स बहुत होते हैं, आप बहुत आराम आराम से भी करें तो 45 मिनट से 1 आवर के दरमियान ये क्विज जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम आमतौर पे 2 आवर्स देते हैं। इस दफा स्पेशली मैंने ये 4 आवर्स का इसलिए रखा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई पावर फेलियर का मसला है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है, तो वो इस चीज में एडजस्ट हो सके। इस वजह से हमने ये टाइम जो है वो लंबा रखा है, वरना ये 2 आवर्स में ही किया जाता है। उसके अलावा ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम 7 PM और एंडिंग टाइम जो है वो 11 PM होगा। तकरीबन वही हमारी क्लास का टाइम जो 9 to 10 होता है। 2 घंटे इससे पहले हम लोग क्विज शेयर कर देंगे और 1 घंटा बाद जो है वो यानी 11 PM पे हम क्विज जो है वो क्लोज कर देंगे। आपने इन 4 घंटों के दरमियान आपने अपना क्विज जो है वो कंप्लीट करना है। डेट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फ्राइडे 27 जनवरी 2023। और कुछ अहम हिदायत जो क्विज के लिए मैं आप सब लोगों को, वैसे मूड क्विज में भी हमने ये बात की थी, लेकिन दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहली बात है कि अपना नाम आपने फुल मुकम्मल नाम लिखना है, क्योंकि बाज़ दफा ये होता है कि एक नाम के एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो फिर अगर वो सिर्फ अपना नाम का एक हिस्सा लिखेंगे तो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी रिजल्ट कंपाइल करने में। दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, आपने वो नंबर लिखना है, वही नंबर लिखना है। नंबर आपने चेंज नहीं करना है। जिस नंबर से आप अभी तक कंटिन्यूसली लिखते आ रहे हैं क्विज में और अपने जो होमवर्क है उन सब में, वही व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप चेंज कर देंगे तो वो नंबर आपके टोटल में काउंट नहीं हो सकेंगे। अपने फोन और दूसरे डिवाइसेस जिस पे भी आपने क्विज करना है, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे, जिस पे भी आपने करना है, उनको चार्ज रखें। रूटीन में भी हम हमेशा कहते हैं, और आजकल तो जो इशू है इसकी वजह से ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको चार्ज रखें। और अगर आपके लिए इजीली पॉसिबल हो तो एक बैकअप डिवाइस रखें। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बैकअप डिवाइस जरूर रखें कि अगर कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम होता है तो वो आप क्विज कर सकें। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोशिश करें कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास बेहतरीन हो। बाज़ दफा ये होता है कि हम कोई ऐसा इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं जिसकी कनेक्टिविटी में इशू आ रहा होता है। उसमें भी आजकल के ज़माने में बहुत सी ऑप्शन हैं, जैसे अगर घर में एक से ज़्यादा मोबाइल है तो आप मोबाइल नंबर है तो आप उन पे मोबाइल डाटा डिफरेंट पे ऑन कर सकते हैं। एक दिन की बात है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा अगर आप 1 या 2 घंटे का पैकेज करवाएंगे। वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि हम हजारों रुपए बहुत से ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जो बज़ाहिर इतनी ज़रूरी भी नहीं होती। तो ये तो हम अल्लाह के लिए नेक मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो कोशिश रखें कि आपके पास बेहतरीन हो। लैंडस्केप फॉर्म, अगर आपको कोई जो है उसमें उसकी पूरी जो जितनी भी ऑप्शंस हैं वो नहीं नजर आ रही, तो आप अगर आपके पास डिवाइस जो मोबाइल या टैबलेट है, तो अगर आपके पास इस तरह से है, ठीक है, आप उसको लैंडस्केप या इस तरह से करेंगे तो आपके पास सारी जो वो जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी इस तरह, ठीक है। रूटीन में तो हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जब आप रोटेट करेंगे इस फॉर्म में लाएंगे तो आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। दूसरी चीज ये कि बाज दफा आपको जो है क्लियर नहीं समझ आ रही होती, लफ्ज छोटे लिखे होते हैं, खास तौर पे जज्म और पेश में गूगल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उसको जूम इन या जूम आउट कर लें, यानी उसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप अपने क्विज के जो फॉर्म है उसको ऐसे हाथ की मदद से उसको आप एक्सपेंड करें। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सबको ये वाले तरीके आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उसको आप बड़ा करेंगे तो आपको वो ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा, और दोबारा आप उसको नॉर्मल साइज पे लाने के लिए इस तरह से करके छोटा कर सकते हैं। जूम इन एंड जूम आउट दोनों चीजें जो है वो गूगल क्विज में पॉसिबल होती है। सबमिट, सबमिट का एंड पे जब आप कंप्लीट अपना जो क्विज है वो कर ले तो उस पे उसको सबमिट करें।
ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, آپ ایسا کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے کہ آپ سٹارٹنگ میں اپنا نام بالکل نہ لکھیں. اس صورت میں وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے آپ کا سبمٹ کلک ہو جائے تو وہ آپ کا جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا. اگر آپ نے نام لکھا ہوگا یا ایون وہاں پہ ایک ڈاٹ بھی اس کو بالکل بلینک چھوڑ دیں, اس جو اسپیس ہے نا نام والی اس کو بالکل بلینک چھوڑ دیں. جب آپ اپنا کوئز کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد وہاں پر اپنا نام لکھیں, اور ایک ڈاٹ بھی نہیں لگائیں, کیونکہ اگر ایک ڈاٹ بھی وہاں لکھا ہوگا تو وہ سبمٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے آپ کے پاس ویو سکور کی آپشن آ جائے گی. آپ اپنا سکور دیکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو رکھ لیں. ان کیس ہو سکتا ہے بعض دفعہ ایسے, ویسے تو ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے رزلٹ میں کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوتے تو آپ وہ اسکرین شاٹ ہمیں بھیج کر اپنے نمبر ایڈ کروا سکتے ہیں. وہ آپ کے اپنے پاس سیو ہونا چاہیے تاکہ آپ کو خود پتا رہو کہ آپ کے پاس آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں. ایک اور بات جو ہم لوگوں نے خود ایکسپیرینس کے ساتھ دیکھی ہے, سیکھی ہے, ہمارے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا تھا جب ہم نے کوئز کیا تھا اور ہمیں نہیں اس وقت اس کا سولوشن نہیں پتا تھا. بعد میں ہم لوگوں نے خود ہی اس کا سولوشن الحمدللہ نکل آیا کہ ہم لوگ اس کو کرتے رہے ڈفرینٹ طریقوں سے. سم ٹائمس اسپیشلی اگر آپ موبائل یا ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں, ٹیب یا موبائل یوز کر رہے ہیں, اس صورت میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. یوزلی لیپ ٹاپس پہ یہ والی پاسبلٹی نہیں ہوتی, وہاں پہ ہر اس طرح سے کلیئر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا ٹیب ہے اس میں کوئی آپشن کلک نہیں ہو رہی, جو آپشن آپ اس کی سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلک نہیں ہو رہی, تو اس صورت میں آپ اپنے اس گوگل فارم کو ریفریش کریں, اور آپ جب ریفریش کریں گے اور دوبارہ اوپن جب ہوگا تو اس کے ہارڈلی 3 یا 4 سیکنڈ کے بعد یا میکسیمم 10 سیکنڈ کے بعد آپ کی جو پچھلا ورک ہے وہ سارا ریسٹور ہو جائے گا, اور آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو وہ آپ کی آپشن جو ہے وہ کلک ہو جائے گی. یوزلی یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے, کبھی 0.1% چانس ہوتا ہے کہ پھر بھی نہ ہو, تو اس صورت میں آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے, مجھے ٹیکسٹ کر کے آپ اس وقت بتا سکتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ہم سولوشن نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز یہ بھی اکثر موبائل ڈیوائسز میں ہوتا ہے کہ کوسچنز کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کوسچن آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا آنسر جو ہے وہ کلک کرنا ہے. ہو سکتا ہے 23 کوسچن کے بعد 32 آ جائے یا 35 آ جائے, وہ صرف ہمارے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اس سے آپ کے ریزلٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی چاہے آپ 32 نمبر پہلے آ رہا ہے یا 22 پہلے آ رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ چیز بھی آپ کو کنفیوز نہ کرے, اس وجہ سے میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک اور سب سے اہم بات, ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی آپ کو نہیں دیکھ رہی, لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ کورس اللہ کی خاطر جوائن کیا تھا, تو آپ بالکل نہیں چاہیں گے کہ اس کورس کے دوران کوئی ایسا کام ہو جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث بن جائے. آپ اس میں آپ نے جو آپ کے جتنے بھی ہوم ورکس ہوتے تھے یا آپ نے ورک بک کی, وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ بک کھول کے کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو کوئز ہے یہ امتحان ہے, اور امتحان ہمیشہ کلوز بک ہوتا ہے. اس میں آپ کسی قسم کا ہیلپنگ مٹیریل بک یا کسی اور سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکتے. آپ نے یہ ٹوٹلی اپنے اون پہ کرنا ہے, جیسے کہ آپ اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ایگزامس دیتے رہے, لیکن وہاں پہ آپ کے پاس آپ کے ڈگری انویجیلیٹرز ہوتے تھے. یہاں پر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. کوئز اورینٹیشن یہاں تک کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوا تو انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے کوئز کے حوالے سے بھی کوشچنز لیں گے اور باقی بھی کورس کے حوالے سے بھی. ایک اہم بات جو کوئز اورینٹیشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو پھر سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ورک بک سبمیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کوئز کے دن ہی 27 جنوری 2023. یوزلی یہ ڈیٹ 1-2 دن پہلے رکھی جاتی ہے, لیکن میں نے کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے بھی مصروفیات ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھی واضح پاسبل نہیں ہوتا, تو میں نے اس لیے اس کی ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ بھی وہی رکھی ہے جو کوئز کی ہے, یعنی 27 جنوری 2023 تک آپ یہ جمع کروا سکتے ہیں. بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہ ہم کیوں کوئز کی تیاری کریں گے یا ورک بک کمپلیٹ کریں گے, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ورک بک کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی کوئز کی تیاری بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے جو ورک بک ہے وہ آپ
लेटेस्ट बाय 27 जनवरी 2023 यानी 27 जनवरी 2023 तक आप अपनी वर्कबुक PDF बनाकर जरूर भेज दें मुझे। PDF बनाने का तरीका अगर जिन लोगों को नहीं आता, हमने ग्रुप में वीडियो शेयर की थी, हमारी यही सिस्टर हफ्सा जिन्होंने आज आप लोगों को रिवीजन क्लास भी कराई है, ये टेक्निकल हम लोगों को बहुत सपोर्ट देती है माशाल्लाह। इन्होंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के खातिर, ताकि आप लोग में से जो लोग जिनको PDFs नहीं बनानी आती वो इसको देखकर अपनी PDFs बना सकें और हमें वो वर्कबुक जो है वो सेंड कर सकें। उसके बाद यहाँ तक हमारा क्विज और वर्कबुक का काम मुकम्मल हुआ। अच्छा, जो हमारे होमवर्क के लिंक्स हैं वो भी 27 जनवरी तक खुले हुए हैं। अगर आपके पिछले कोई होमवर्क्स रहते हैं तो आप काइंडली 27 जनवरी तक उनको भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनके नंबर भी ऐड होंगे। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि 15% वेटेज होमवर्क्स की होगी, 15% वर्कबुक की होगी, 30% मिड क्विज की होगी और 40% वेटेज जो है वो फाइनल क्विज की होगी। अब एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना तो मैं लास्ट क्लास वाले दिन चाह रही थी, लेकिन उस दिन तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, मैं इस वजह से नहीं कर पाई। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप में से आजकल एक आम ट्रेंड है, बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप लोग कभी किसी मॉल में या किसी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो वहां पे किसी कंपनी ने, किसी ब्रांड ने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, जहां पर वो फ्री टेस्टिंग या फ्री सैंपल्स देते हैं। चीजों के छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं या टेस्टिंग करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें। आप लोगों ने यकीनन, आप में से बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जी, कोई भी ताकि माइक हम ऑन करके मुझे बता दे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ताकि उनकी प्रोडक्ट को मतलब जज करके फिर उनको खरीद लें, हम उसको टेस्ट करें या कोई भी चीज है उसको एक्सपीरियंस कर लें और फिर उसको हम बाय कर लें। जी बिल्कुल सिस्टर आसिया बिल्कुल सही कह रही हैं। समटाइम्स तो हम लोग मुरब्बत में भी, क्या अब हमने फ्री टेस्टिंग की है तो चल हम खरीद लेते हैं मुरब्बत में भी समटाइम्स, लेकिन ये उनका मेन जो पर्पस होता है वो यही कि हम उसको जज करें, उसको टेस्ट करें और फिर उसके बाद उसको परचेज करें। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप पहले लोगों को चीज टेस्ट करवाएं, जब उनको वो पसंद आ जाए तो वो खुद ब खुद वो चीज खरीद लेंगे। स्पेशली बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। बच्चे अगर आपके साथ हो तो बच्चों को यूजुअली ऐसी चीजें टेस्ट करवाई जाती हैं और ताकि बच्चे उस चीज को पसंद करें और फिर आप लोग वो खरीद लें। ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब हमने भी आपके साथ यही किया है। हमने आपको स्टार्ट में कहा कि ये कोर्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, हमने 20-21 क्लासेस में आपको इस कोर्स का आदी बनाया, आपको इस कोर्स में इन्वॉल्व किया, आपको इस क्या कहना चाहिए कि आपको इस लेवल पे ले आए कि आप इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बात करूं, आप चैट बॉक्स में भी लिख के जवाब दे सकते हैं और माइक में भी, और मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम लोग, जितने लोग जवाब देंगे मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपसे आज इस कोर्स की जो मैंने आपको करवाया है पिछले 21 हफ्तों में, अगर मैं आपसे इसकी फीस मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? जी बहुत खुशी से देंगे, क्योंकि हमने जो इल्म सीखा है वो हम कहीं से नहीं सीख सकते थे। जी माशाल्लाह, सिस्टर फातिमा कह रही हैं देंगे। जी, बाकी लोग बेसिक चैट बॉक्स में लिख जी के जी माइक ओपन करके जैसे आपका दिल जाए। जी देंगे इंशाल्लाह। जी, सिस्टर आसिया भी कह रही हैं देंगे। जी, बाकी लोग, लगता है बाकी लोगों को इतना पसंद नहीं आया मेरा पढ़ाने का स्टाइल। जी नहीं आया। हाँ जी, हमने भी आपको कमेंट कर दिया, आप देख। चले जी, चैट जरा बॉक्स में सिस्टर अब आना फीस शुरू कुछ हो गया। ज्यादा ही पहले मांगिएगा चैट आप। बॉक्स में कमेंट्स आ नहीं रहे थे। जी, सिस्टर नुसरत कह रही हैं, सिस्टर अमीना कह रही हैं, सिस्टर रुखसाना कह रही हैं, सिस्टर जवेरिया ने भी कहा है जी देंगे, हमाद भी कह रहे हैं जी देंगे। अच्छा चले, माशाल्लाह शुक्र है। वैसे हो सकता है मैं इसकी बहुत ज्यादा फीस मांग लूं, ये भी पॉसिबल है, तो क्या आप लोग दे देंगे? गुंजाइश पे कुरान डिपेंड मजीद करता है। कुरान जी, मजीद सिखाने की सिस्टर फीस रिफत तो कोई यास्मीन भी कह रही हैं वैसे जी दे ये भी नहीं देंगे। सकता।
नहीं चले, आपकी गुंजाइश की ही मांगूंगी। मैंने तो वैसे बताया कि ज्यादा भी मांग सकती हूँ, लेकिन मांगूंगी उतनी जितनी आप लोग इजीली दे सके। तो क्या आप दे देंगे? जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मेरी फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ब्रदर एजाज कह रहे हैं 25,000 ले ले। जी सर, मेरा ख्याल है कि सबसे जो है ना 25,000 ईच ले लूं तो अच्छी खासी अमीर हो जाऊंगी। सिस्टर समीना भी कह रही है यस ऑफ कोर्स। ठीक है, जी बिल्कुल हम सही है। सबसे फीस लें और फिर उम्रे पे जाएं। माशाल्लाह, बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। ये भी वैसे बहुत अच्छी अ, बात है, मतलब बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है इतनी फीस सिस्टर मीना ने। इतनी फीस में तो आप जा सकती है ना, और फिर बल्कि जाके मेरा वहां ख्याल है वाली दुआ माशाल्लाह करें। से 16-17 स्टूडेंट्स तो इस वक्त भी क्लास में मौजूद हैं, तो 25,000 के हिसाब से तो थोड़े बहुत और मुझे ऐड करने पड़ेंगे, हज के पैसे भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है अगर इसको गवर्नमेंट ने और इंशाल्लाह। महंगा ना कर दिया तो। जी ठीक है, फिर मैं भी इंशाल्लाह। साथ चलूंगी हज पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है जी। माशाल्लाह से सिस्टर समीना भी कह रही हैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आप इस मकसद के लिए फीस देने को तैयार हैं। जो हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुरान पाक की तालीम तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। कुरान सिस्टर पाक पर इस वाकई कुरान हम, पाक का तो हम हक अदा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें बदकिस्मत मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने शौक से ये करवा रही हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है कि मुझे मतलब फी के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, ये वैसे रेलेवेंट नहीं है लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बाज लोग वाकई बड़े मजबूर होते हैं और वो कुरान पाक की तालीम दे रहे होते हैं, हालांकि वो इसको अर्निंग बनाना चाहते होते हैं, लेकिन लोग उनको प्रॉपरली फीस नहीं दे रहे होते हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पे तो अगर हम बात करने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है, मेरी फीस समझ लें, उजरत समझ लें। ये जो सफर आप लोगों ने शुरू किया है, ये जो ताल्लुक आपने अल्लाह की किताब से जोड़ा है, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी फीस ये है कि आप इस ताल्लुक को खत्म ना करें, इस ताल्लुक को छोड़े नहीं, इस ताल्लुक को पीछे ना करें, इसको आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह। कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहली बात, आपके जो यहाँ इस क्लास को कंडक्ट करने में जो लोग मेरे साथ थे, उन सबको आपने हमेशा अपनी दुआ में याद रखना है, क्योंकि वो सब इस बात का कहीं ना कहीं सबब बने कि आप इस किताब से जुड़े, आप अल्लाह की किताब से आपका ताल्लुक जुड़ा और इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन मजबूत होता गया और होता जाएगा। आप इस ताल्लुक को ना तो खत्म करें और ना कमजोर होने दें, इस कोर्स को कंटिन्यू करें, इससे अगले कोर्स पे जाएं आप लोग। यूजुअली कंडीशन नहीं होती, बस पासिंग मार्क्स जरूरी थे, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि एटलीस्ट 80% मार्क्स अगर आपके आगे, फिर आप जरूर अगले लेवल पे QC2 पे जाएं। इससे कम वाले भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। आप इस कोर्स को रिपीट करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करें, इसका भी बहुत फायदा है। आप साल में एक दफा इस कोर्स को भी रिपीट कर लें, आप अगले लेवल्स करते जाएं, इस कोर्स को साल में एक दफा रिपीट कर लें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये हमें जरूरत है इसकी। ये एक ऐसी चीज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और यकीनन आप लोगों का भी होगा, कि जब आप हम इनसे थोड़ा सा दूर हटते हैं तो ये हमें चीजें भूलना शुरू हो जाती, वही बातें जो हमें पता है वो हमें हमारी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाती, भूलना शुरू हो जाती। तो इस ताल्लुक को हमने कमजोर नहीं होने देना, इस ताल्लुक को हमने मजबूत करना है आगे से आगे। QC2 जो है नेक्स्ट, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये QC2 स्टार्ट होगा रमजान के बाद, जो हमारे सर काशिफ सुहेल मलिक साहब करवाएंगे। एक अल्फला मंजिल का स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से। मैं बहरहाल ग्रुप में वो भी फ्लायर शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि फौरन करना चाहते हैं जरूरी, तो आप लोग वो ही कोर्स ज्वाइन कर लें, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि सर काशिफ सुहेल मलिक का कोर्स आप ज्वाइन करें, जो कि रमजान के बाद QC2 होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी QC2 स्टार्ट हो चुका है। सर एजाज का 30 जनवरी यानी मंडे से उनका नया QC1 का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो लोग इस QC1 को रिपीट करना चाहते हैं, वो उस कोर्स के लिए मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर दें कि वो इसमें ज्वाइन, वो खुद मुझे बताएंगे तो मैं उनको ऐड करूंगी, अदरवाइज मैं खुद से ऐड नहीं करूंगी। आप लोग मुझे बताएंगे जो रिपीट करना चाहते हैं, तो आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर लें। जैसे अभी ब्रदर अब्दुल अजीज ने आई थिंक मुझे मैसेज किया था कि वो री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका नंबर हमने ऐड कर लिया।
तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपका नंबर इंशाल्लाह ताला उसमें ऐड कर लूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दफा अपना जो क्विज ओरिएंटेशन और क्लास को थोड़ा कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर किसी ने जाना हो तो वो जा सकता है। बाकी क्लास को हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी, सुभानल्लाहि व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।